بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بڑی ہی تہلکہ خیز خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس کے بعد معاملات کیونکہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا کنٹرول مسلسل جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جو سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ اب کنٹرول جو ہے جب ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں جس سے خود ہی سارے ننگے ہو رہے ہیں۔ اب ناظرین، معاملہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو تمام ججز ہیں ان کو تمام ججز کو خطوط موصول ہوئے ہیں، اور ان خطوط کے موصول ہونے کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں کہ اس کے اندر جو مواد تھا کہ جب خط کو ایک معزز جج نے کھولا تو اس کے اندر سے کوئی پاؤڈر قسم کی چیز نکلی، اور جس سے عدالتی عملے کی آنکھوں میں بھی شدید تکلیف محسوس ہوئی، اور اس خط کے اندر جو ہے ڈرانے دھمکانے والی چیزیں موجود تھی، تصویریں موجود تھی، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ ان 6 ججز نے خط لکھ دیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر از خود نوٹس بھی لے لیا ہے۔ قاضی صاحب نہیں لینا چاہتے تھے لیکن مجبور ہو گئے، میڈیا کے اوپر تنقید ہوئی، جس طرح جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے واضح طور پہ لکھا، تو اس کے بعد قاضی صاحب مجبور ہو گئے، اور غصہ بھی وہ آج کر رہے تھے جب صحافیوں سے متعلق کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے، میڈیا وہ خبریں دے رہا ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، اور ہم اپنا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں۔ یہ وہی قاضی فیض صاحب ہے جو کہتے تھے میں تو سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہوں، آج وہ سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا رہے ہیں، اور یہ یوٹیوب چینل ہی ہیں جن کی وجہ سے جو سچ ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ مین سٹریم میڈیا تو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب یہ خط والا معاملہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی پٹیشن دائر کر دی ہے، اور 6 ججز کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو بے شک ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس طرح کے خطوط دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو خط لکھا ہے، کوئی شمیم نامی خاتون ہے جو کہ وقار حسین کی اہلیہ ہیں، انہوں نے یہ خط لکھے ہیں، بھیجے ہیں، اور ان کا پتہ اور جو ایڈریس وغیرہ وہ موجود نہیں ہے۔ اب ناظرین، یہ ان 6 ججز کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنی ایک پٹیشن بھی عدالت کے اندر دائر کرنے جا رہے ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اب کل اس کے اوپر سماعت ہونی ہے، تو بہت ہی اہم سماعت ہے۔ قاضی فیض صاحب کے اوپر پریشر ہے، اور بلکہ سماعت کے آغاز میں ہی وکلا کہیں گے کہ قاضی فیض صاحب اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ قاضی فیض صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے شورٹی دی ہوئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو ٹیکل کر لوں گا، میں اس لیے خود اس بینچ میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل صورتحال کیا ہوگی، اور کیا یہ ڈرانے دھمکانے سے کیا جج اپنی ملاقات، تو جج تو اب ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے تو باز آنا نہیں ہے، تو اب اس طرح کے حربے استعمال کر کے کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ دیکھیں کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے الیکشن تھے ان کو آج ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ملتوی کیوں کیے گئے ہیں؟ بیسیکلی یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی طرف سے جو جواز پیش کیا جا رہا ہے، بڑا مذاکرہ خیز جواز ہے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ماتحت ہے، یعنی الیکشن کمیشن جو چاہے وہی آئین اور قانون بنا سکتا ہے۔ بیسیکلی جو آئین اور قانون نہیں، الیکشن کمیشن نے کہا جی کیونکہ 25 یا 26 کے قریب وہ جو مخصوص نشستیں تھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، ان کے اوپر جو پشاور ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا تھا کہ اس کے اوپر حلف لیا جائے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بھی کہا تھا، لیکن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے حلف نہیں لیا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کیونکہ الیکٹرولک جو کالج ہے وہ مکمل نہیں ہے، لہٰذا ہم الیکشن نہیں کروا رہے۔ اب ناظرین، یہ ایک عجیب منطق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا جس نے قومی اسمبلی میں مخصوص اراکین نے حلف نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن کروا دیا، انہوں نے صدر پاکستان کا الیکشن بھی کروا دیا، انہوں نے وزیر اعظم کا الیکشن بھی کروا دیا۔ وہاں پر ان کو الیکٹورل کالج نظر نہیں آیا، وہاں انہیں آئین اور قانون نظر نہیں آیا۔ تو اب کس بھونڈے طریقے سے کہا گیا ہے
کہ یہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ مطابق نہیں ہے، اسمبلی کے ارکان کی تعداد پوری نہیں ہے، لہذا خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن نہیں کروایا جا سکتا۔ ناظرین بیسیکلی تو یہ الیکشن کمیشن اب بہانے صرف بنا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت کون کنٹرول کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے، اور انہی کے یہ آرڈر ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے الیکشن نہیں کروائے جانے۔ اس کی بنیادی وجہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے مراد سعید صاحب کے جس طرح کے بیانات تھے، جس طرح کی انہوں نے تقریر کی، جس طرح کے انہوں نے ٹویٹ کیے، اب مراد سعید کے نام پر جو ریڈ لائن لگی ہوئی ہے اور مراد سعید کو زندہ یا مردہ پیش کرنے کا حکم ہے، خاص ٹارگٹ ہے مراد سعید۔ تو اب کیونکہ اگر وہ سینیٹر منتخب ہو جاتے تو پھر ان کی پوزیشن اور ہو جانی تھی، پھر سینٹ کے اندر جو ہے اگر وہ آ جاتے تو ان کو جیل میں رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اب صرف اور صرف مراد سعید کا رستہ روکنے کے لیے اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اور یہ کون اپنا رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ ناظرین اب اس طرح کے حالات جب پیدا کیے جا رہے ہیں تو کے پی کے اندر حالات مزید خراب ہوں گے۔ آپ ایک صوبے کو نمائندگی نہیں دے رہے، کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، تو اس طرح حالات مزید خراب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے، اور ہم اپنے حق سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم اپنے حق کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ناظرین جو اگلی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو اسی الیکشن کے اوپر جو ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ مخصوص طاقتور لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اسی الیکشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرنے کے لیے میڈیا کو ایک بیانیہ دیا گیا کہ آپ نے یہی والے ٹکر چلانے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، حالانکہ الیکشن خود ہی ملتوی کیا مراد سعید کو روکنے کے لیے، لیکن ٹکر یہ چلائے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی میں نہ مانو والی پالیسی، یعنی یہ ٹی وی چینل نے ٹکر چلائے، یعنی کہ جو ماتحت ہیں، کنٹرول ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کا غیر جمہوری رویہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ جمہوریت کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اپنی ذمہ دار خود ہوگی۔ اس طرح کا یعنی کہ ایک قسم کا پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر باقاعدہ طور پہ کیا گیا، اسی کو بنیاد بنا کر الیکشن کو، اور وہ جو غلام میڈیا ہے جو اس وقت کنٹرول ہے اس کو جس طرح کے ٹکر دیے گئے اسی طرح کے سیم ٹکر جو ہیں وہ چلا دیے گئے۔ اب اس کے علاوہ جو صنم جاوید خان اور عالیہ حمزہ ہیں ان کے حوالے سے بڑا مذاکرہ خیز قسم کا مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی لاہور میں جتنے مقدمات سے ضمانت ہو گئی تھی، اس کے بعد سرگودا کی ایک پولیس آئی وہ انہیں گرفتار کر کے لے گئی، عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور یہ ایسا مقدمہ تھا جس کے اوپر وکلا کہہ رہے تھے ایک مقدمہ ڈسچارج ہو جائے گا۔ مقدمہ کیا تھا کہ جناب پولیس کے ساتھ انہوں نے بد کلامی کی ہے اور لوگوں کو اکسایا ہے پولیس کے ساتھ بد کلامی کرنے پر۔ تو اب کیسے جو بندہ لاہور کے اندر موجود ہے وہ سرگودا میں کیسے لوگوں کو اکسا سکتا ہے، اور وہ وہاں کیسے پولیس سے بد کلامی کر سکتا ہے، یہ عجیب ہی منطق ہے۔ اور اس کے اوپر عدالت کو بھی سلام ہے جس نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے بجائے اس کے کہ وہ مقدمہ ڈسچارج کرتے۔ اب اس طرح کے صرف اور صرف مقدمے اس لیے بنائے جا رہے ہیں، جس طرح علی حمزہ صاحب کو آفر بھی کی تھی کہ آپ آئی پی پی میں چلے جائیں یا کسی اور جماعت میں چلے جائیں، آپ نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب صرف اور صرف ان کی فیملیز کو تنگ کرنے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے صرف اور صرف اس طرح کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں جو کہ بونڈے مقدمات ہیں، لیکن جو ورکر اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے وہ ڈٹا رہے گا، اس طرح اس کے حوصلے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ناظرین آخر میں عمران خان صاحب نے آج جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا اس کے اندر جو انہوں نے اپنے جو وہاں صحافی موجود تھے ان سے جو ملاقات کی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آرمی چیف کو صدر کے ذریعے پیغام بھیج دیا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہو چکا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ لندن پلان کیا ہے اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لندن پلان کے تحت ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو جو ہارپک ملا کر کھانے کے اندر دیا گیا ہے جو کہ سلو پوائزننگ کے حوالے سے خبر بھی آ رہی ہے، تو ان کو یعنی سلو کی جا رہی ہے سلو پوائزننگ، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے مزید بھی کہا جمہوریت اور آئین کے حوالے سے، انہوں نے الیکشن کے ملتوی ہونے پر بھی شدید تفویضات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بریک واردات ڈالی گئی ہے صرف اور صرف ہمارے سینٹ کے اندر جو اراکین ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، اور 2/3 اکثریت مکمل کر کے جو ہے قاضی فیض صاحب کی ایکسٹینشن اور ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور ایکسٹینشن کو بڑھانے کے لیے اور اس حکومت کو طویل دینے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات